تو خیر 1400 سال پہلے، لیکن ایک پرانی آئیڈیالوجی آپ پر امپوز کر رہا ہے. وہ مولانا صاحب جو ہیں کبھی جو ہیں یونیورسٹی نہیں گئے، انہوں نے کچھ سائنس نہیں پڑھی ہوئی، دیٹ از وائی ہی از لائک ریپیٹنگ دوز اولڈ پیٹرنس. لائک آپ کو نہیں لگتا اس سے رائٹ ناؤ جو یوتھ ہے، جو مسلم یوتھ ہے، وہ تھوڑی کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے؟ ان کو یہ والی سائڈ تھوڑی سی کنزرویٹو لگتی ہے، دوسری والی سائڈ جو ہے وہ تھوڑی سی لبرل لگتی ہے. ہی از اے مسلم، ہی از جسٹ کنفیوز بٹوین دا بوتھ سائڈ، جہاں پر ایک بندہ اس کو ایک طرف کھینچ رہا ہے، دوسری طرف وہ تھوڑا فلیکسیبل اسلام دیکھ رہا ہے. سو واٹس لائک دا پراپر اپروچ دیز ڈیز ٹو فالو لائک یور ریلیجن اینڈ بی کمفرٹیبل ود اٹ اینڈ پروگریس تھرو لائف، بہت دنیا میں اور آخرت میں؟ Okay, now this is a very very important question. اور اس کو نا میں جلدی سے ایک چھوٹا حل بتا دیتا ہوں، کیونکہ پرابلم نا میٹرکس میں بہت ڈیپ لیول پہ ہے، کیونکہ فلسافیکل اوور لیپ بھی ہے ہی ہے یہ. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایموشنل اوور لیپ بھی ہے اس میں. اوکے، بیکاز کانسیپٹس جو ہیں نا وہ جس طریقے سے ڈرل کیے جاتے ہیں، جس عمر میں ڈرل کیے جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. جس طریقے سے کس قسم کے کانسیپٹس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بتاتا ہوں. اس وقت جو پریویلنٹ فلسافیکل ایز ملی ہوئی ہے نا، سوچنے کی جو ایز جس طریقے سے جن لیئرز کے اوپر ملی ہوئی ہے، ان لیئرز کے اوپر چونکہ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، زیادہ تر ماں باپ نہیں ہوتے، ان کو میں اس لیے شادی کے خلاف ہوں، میں ماں باپ بننے کے خلاف نہیں ہوں. ایسے لوگوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے جن کو نہیں پتا کہ انسان کی سوچ کیسے بنتی ہے. اٹس اے بیسک 1 2 3 آف چائلڈ سائیکالوجی، وہ ضرور کور کریں آپ. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ بچے کو ایموشنل کر دیتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو یوٹیوب ضرور کر رہا ہے. اوکے، آپ نہیں کر رہے تو نیٹ فلکس کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے تو اس کے کلاس فیلوز دوست کزنس کر رہے ہیں. کہ وی ڈیمانڈ ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو سم تھنگ سم ویئر. It is not humanly possible not to be emotionally attached to some philosophy. Philosophy means mental models. کہ جس طریقے سے میں نے کنسٹرکٹ کیا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ میری آئیڈینٹی کہیں نہ کہیں تو اسٹک کرے گی نا. میں کچھ تو ہوں، کسی چیز کو تو ریپرزینٹ کروں گا میں، ریگارڈلیس آف آپ ریڈی والے ہیں. کبھی زندگی میں اسکول کیا آپ کو پتہ ہی نہیں اسکول ہوتا کیا ہے. یو اسٹل گونا ریپرزینٹ سم تھنگ، اینڈ دیٹ میٹرکس از نو میٹر ہاؤ کروڈ دیٹ از، نو میٹر ہاؤ. آپ ایبوریجنل نیوزی لینڈ کے کسی قبیلے میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو ریپرزینٹیو آف تھاٹ ملے گا جو اس کی اپنی ہوگی، ریگارڈلیس آف اچھی ہے، بری ہے، صحیح ہے، غلط ہے. ہی از گوئنگ ٹو ڈائی فار دیٹ. ہینس قبائل کی لڑائیاں، ہینس خاندانی دشمنیاں. پڑھے لکھوں میں تو نہیں ہوتی، ہر جگہ ہوتی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کس موقع پہ آپ نے سائنس کو اٹیچ کروا دیا، یا اسلام کو اٹیچ کروا دیا، یا کلچر کو اٹیچ کروا دیا، خاندان کو اٹیچ کروا دیا. یہ کدھر سے شروع ہوا تھا کام؟ اب میں آپ کو وہاں پہ یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم کر لیں جو ہم نے وہاں پہ پاز کر دی تھی. آپ کبھی بھی ایسے بندے کو جو پاکستان میں اسلام کے بارے میں کامنٹ کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں آپ کو پوچھتا ہوں، نعیم، وقار یونس صحیح سوئنگ کراتا تھا یا غلط؟ سوئنگ، اگر بال سوئنگ ہو رہی ہے، گھوم رہی ہے، تو اس میں صحیح غلط کا کہاں سے کام آ گیا؟ سوئنگ ہی تو ہو رہی ہے. اگر صحیح کرتا تو پھر ہر بال سوئنگ کرتی نا اس کی. لیکن ہر بال اگر سوئنگ کرے تو پھر تو پریڈکٹیبل ہو جاتا بیٹسمین کے لیے کہ یار اس کی ہر بال جو ہے اگر یہاں پر آ رہی ہے وہ ان سوئنگ ہو رہی ہے تو پریڈکٹیبل. ان سوئنگ نہیں، یہ آؤٹ 3 طرح کے. ہاں، پریڈکٹیبل اس کو چھوڑ دینا. آپ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں کہ بالر کو کیا اچھی بالر کی وکالت نہ کریں؟ اور کیا آپ کو پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آپ کبھی وائڈ نہ کرائیں، کبھی نو بال نہ کرائیں. اگر کنٹرول فل ہوتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ میرے سوال کو غور سے سنیں. کیا عمران خان کی ہر بال سوئنگ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی. نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے اس کے پاس ٹیلنٹ تھا، ایجوکیشن نہیں تھی. ٹیلنٹ ہے، 100% ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے. مگر مسئلہ یہ میں اور آپ یہاں پہ وقار یونس، عمران خان، وسیم اکرم کی سوئنگ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے بات کرنے کے لیے. بیکاز ہی ول نیچرلی تھنک، بھائی تجھے پتا ہے میں نے 50 سال کرکٹ کے لیے، تو بیٹھے یہاں پہ ویڈیو پہ پوڈ کاسٹ ہے، مجھے بتائے گا سوئنگ کیسے کرنی ہے. ویل میں نہیں، ویسے سائنس بتائے گی، مگر میں واقعی مانتا ہوں کہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو سوئنگ ایوری بال. آئی ایم ناٹ. بیکاز دیر از اے میٹرکس آف نالج جو ہم سب کو پتہ ہے. اس کے لیولز ہیں. میں آپ کو بہت کروڈ لیول بتاؤں گا تاکہ ساری امیوں اور ابوؤں کو پتہ ہو کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو دیکھنا کیسے ہے. دنیا کو چھوڑیں، بھاڑ میں جائے دنیا. میرے اپنے گھر میں 4 بچے ہیں، اس کو دیکھنا کیسے میں نے. سو
آپ نے مجھے بھی آئندہ سے اور میں نے آپ کو بھی, آپ نے اپنی امی ابو کو, بچوں کو, بہنوں کو, بھائیوں, کزنس کو, دوستوں کو, اور میں نے بھی ایسے ہی اپنے پورے کے پورے صفحے کو میجر ایسے ہی کرنا ہے آئندہ سے کہ آپ اگر سوئنگ سائنس کے اور ونڈ ٹنلز کے اوپر آپ کا عمر نہیں گزری اور آپ کی کتابیں اور ایکویشن نہیں لکھی ہوئی تو خدا کا واسطہ وقار اس کو سوئنگ نہ سکھائیں. ٹھیک ہے, اس کا ٹائم جہاں پہ بھی گزرا ہے مگر اس نے گزار کے جس طریقے سے بھی کیا کر لیا. اب بالکل اس طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نالج کی ایک میٹرکس ہوتی ہے. دیکھو ایکسپیرینس کے تھرو بھی آتی ہے. اب میں زیادہ سائنس میں نہیں جا رہا ہوں. اس کی پچھلے 5000 سالوں میں 3 دفعہ میجر پریزنٹیشن دی ہے. پلیٹو نے دی تھی, ٹھیک ہے, 1800 سے پہلے ایک اور میجر اسکالر مگر 1860 میں سب سے بڑی پریزنٹیشن آئی کہ نالج میٹرکس کیا ہے. میں تفصیل میں اس لیے جا رہا تھا, بیکم بورنگ. آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, لے مین آنٹی انکل کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. لیول 1, لیول 2, لیول 3 کر لیں اس کو. لیول 1 کیا ہوگا نالج کا, لیول 2 کیا ہوگا, لیول 3 کیا ہوگا. اگر آپ لیول 1 پہ بھی نہیں ہے نا, جو کہ میں فار ایگزامپل 99% آف آل نالج سیٹس کے لیول 1 پہ بھی نہیں ہوں گا. آئی ڈو ناٹ نو سو مچ اباؤٹ ایوری تھنگ اور موسٹ آف دا تھنگس. آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو گیٹ لیول 1 ان سرٹن نمبر آف فیلڈ بیکاز میری عمر کم ہے. گھڑی میں گھنٹے 24 ہیں خالی, اور پیچھے میرا ٹیمپرمنٹ بننے کے لیے جو بھی وجہ جو مشینیں لگائی تھیں اماں ابا نے موٹیویٹ کرنے کے لیے پڑھائی مسٹ ہے, اور وہ اس کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. لیول 2 کے لیے مجھے لیول 1 پری ریکوزٹ ہے. لیول 1 کیا ہوتا ہے؟ لیول 1 ہوتا ہے کسی بھی ایک نالج سیٹ کے تمام ٹرمینالوجیز کی اویئرنیس پتہ ہونا آپ کو. آپ سرپرائز نہ ہو سکیں اس کے لیے. آپ لیول 1 کوالیفائڈ ہیں. لیول 1 کا مطلب ہے یو ریئلی یو اسکالر. اسکالر کا پاکستان میں مطلب جو ہوتا ہے نا وہ پیک ہوتا ہے. اسکالر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. اوکے, یو اسکول, یو ان دا گیم. لیول 2 ہوتا ہے یو کین رن دوز ٹرمینالوجیز ٹوگیدر ٹو فارم ایکویشنز اینڈ سی ہاؤ دی ایپلیکیشن آف دیز ٹرمینالوجیز ہیپنس. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے آپ لیول 2 کے اوپر ہوں. اگر آپ لیول 1 اچیو کر چکے ہیں یا لیول 3 پہ جانا ہے آپ نے تو پھر 100% لیول 2 اچیو کرنا ضروری ہے. لیول 3 کیا ہوتا ہے؟ لیول 3 ہوتا ہے when you can invent new terminologies and they're going to be 100% pertinent, relevant and effective for the whole knowledge set. That's the real scholar. You know what I'm saying? Yes. So level 1, level 2, level 3 کی کلیئرٹی کسی آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہوپ فلی سب کو سمجھ آ گئی کیونکہ میں نے بالکل آسان کر کے بتایا. نا لیول 1 ٹرمینالوجیز, ان ٹرمینالوجیز کو یوز کر کے اپنے ایپلیکیشنز بنانا. لیول 3 اور ایسے ٹرمینالوجیز ایڈ کرنا پریویسلی ڈکشنری میں جو کہ پہلے نہ ہو. اور جب ٹرمینالوجی کا مطلب صرف لفظ نہیں ہوتا, آف کورس کانسیپٹ, فینومیناز, انوویشن آپ نے کی ہو. you made this better. Yes. You made that knowledge set better. That's level 3. Got it. There is level 4 as well. کسی اور دن. Level 1 of Islam, level 1 of science naturally has to be taught to every Pakistani who says میں مسلم ہوں. Otherwise وہ level 1 پہ نہیں ہے. خالی میں بولتا ہوں مجھے کلمہ پڑھنا آتا ہے, مجھے نماز پڑھنی آتی ہے, میں لیول 1 پہ نہیں ہوں. بٹ وین یو سے آپ کو قرآن ابھی پڑھنا آتا ہے, یو مین دا عربک رائٹ, اس کی ٹرانسلیشن کی تو بات نہیں کر رہے ہیں آپ یہاں پر, انڈرسٹینڈنگ کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. قرآن اگر قرآن پاک لیول 1 پہ, لیول 1 کا مطلب ہے کہ آپ کو اسلام کی تمام کی ٹرمینالوجیز کا پتہ ہے. صحیح ہے. نو ون کین سرپرائز یو. یاد ہے, کوالیفائی یاد رکھیے گا. صحیح ہے. نو ون کین سرپرائز یو. کیا ہے یہ فار ایگزامپل میں فزکس کے اوپر میرے بہت سال لگے, بٹ آئی ایم ناٹ ایٹ لیول 1 بیکاز میں ٹائم انٹرمیٹنٹلی دیتا ہوں اور پھر نکل آتا ہوں. I want to be at level 2. I am so in love with physics, you have no idea. But naturally میں biology کی طرف گرتا ہوں, میں نیورو کی طرف ٹلٹ ہوا تھا بیکاز آکیوپیشنل ہیزرڈ ایسا تھا. سائیکالوجی کی طرف جا رہا تھا, میں نیورو کی طرف جا رہا تھا, میرے ایکسپیریمنٹس ایسے تھے, میرے کام ایسے تھے. اور نیورو کے اندر بھی میں لیول 3 کہاں, بالکل دور کی بات بھی نہیں, میرے لیے بہت دور کی بات ہے. لیول 2 از اے ویری کلوز انکاؤنٹر فار می انشاءاللہ. کیا یو نو وٹ, آئی نو, کیونکہ نیورو اٹ سیلف بڑی فلوئڈ فیلڈ ہے. اب سائیکالوجی کے اندر جب یہ تھاٹ میٹرکس کے اوپر میٹرکس بنا رہا تھا نا, میں ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ایروگینٹ انف ٹو تھنک کہ میں لیول 3 ہوں سائیکالوجی کا. You know what I'm saying? Because we were inventing new things to look at the whole world and then come up with a strategy to change the way people think. And we could just do that, inshallah. Maybe if not me, one of my students is going to do that. If not me, inshallah, someone is going to do that because of this whole conceptualization. Because it makes sense. Academics involved ہیں. It's not a pipe dream or a wish list of a layman or level 0 کے اوپر wish list بنا کے بیٹھے ہوئے. Level 2 کی wish list بہت rational کیونکہ he knows the application.
اور وہ لیول 3 کے اوپر جب کمند ڈالتا ہے نا کسی نالج کی تو اٹس اے بگ ایونٹ, ایک نئی چیز انوینٹ ہونے لگی. ٹھیک ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آپ دیکھیں گے نا کہ لبرل پاکستانی گھر کے اندر اسلام کو بہت زیادہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے, اور مولوی بہت ریجڈ ہے. بھائی تو لیول 1 پہ ہی نہیں ہے, تجھے پتہ کیسے ہے کہ تو وقار یونس کو سوئنگ سکھا رہا ہے بیٹھ کے. اٹس اے بگ پرابلم ہیئر. اب مسئلہ یہ لیول 1 کے اوپر جو نیچے نہیں نا ہوتا, سیلف اسٹیم کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ کسی لیول 1, 2, 3 کے اوپر کلیم ڈال دے. But most of the Muslims on either side, they are at least level 1 Muslims. جن کو پتہ ہے کہ یار not by far. People who do not know the level will always think they're level 1. That's the rule of not being at a level. But آپ نے کہا کہ لیول 1 کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو سرپرائز نہ کر سکے. فار ایگزامپل کوئی مجھے کہتا ہے کہ 2 خدا ہیں, مجھے سرپرائز نہیں کر سکتا, ایک ہی ہے. آخری پیغمبر جو ہے, اگر کوئی کہے کوئی اور آئے گا, he cannot surprise me. مجھے پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. سو ایٹ لیسٹ ایک جو وہ کہتے ہیں نا پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں ہے, he or she knows that. کہ جو بیسکس ہیں وہ کلیئر ہے. Yes, the basics are clear. بیسکس کی نشانی کیا ہے اسلام میں؟ بیسکس کی نشانی کیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں فرض نماز چھوڑ رہا ہوں فار ایگزامپل, تو فرض لفظ فرض بیسک ہے. فرض تو فرض کی عربی کیا ہے؟ فرض جو آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا کیا. یا لیول 1 کی نشانی یہ سمجھ لیں کہ یو ڈو ناٹ نیڈ اے سرٹن ڈپینڈنٹ ہیلپ. کہ میں فار ایگزامپل ایک بچہ ٹیچر کی ہیلپ سے کتاب پڑھتا ہے نا, تو لیول 1 کا مطلب ہوتا ہے ابھی خود پڑھ لے گا. اس کو سب ٹرمینالوجی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. سو میں آپ سے اگر پوچھوں کہ قرآن پاک سے فرائض کی لسٹ نکال کے دکھائیں کہ ضرور ہے. سینس اگر میں نے صرف عربی میں پڑھا ہوا ہے تو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. نہیں چلیں ٹرانسلیشن سے نکال. ہاں ٹرانسلیشن سے تو یس. I highly doubt it. I'll tell you why. Because جس لیول پہ اسلام کے اسٹینڈرڈ نیچے گرا ہے نا نالج سیٹ کا, یو آر نیچرلی گوئنگ ٹو تھنک آپ کا قصور نہیں ہے. کیونکہ دیکھو قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے, زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے, رمضان کا بھی ذکر ہے. تو مطلب کہ اگر میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا تو ایٹ لیسٹ یہ الفاظ یا یہ آیتیں جب میرے سامنے سے گزریں گی ان کا میں ترجمہ کروں گا تو آئی ول بی ایبل کہ یار واقعی ان کا ذکر ہے قرآن میں. ذکر کی بات نہیں ہوتی نا, احکام ہوتے ہیں. قرآن میں ذکر نہیں ہوتا نا, احکام ہوتے ہیں. ہاں. سو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا روزہ فرض ہے, یس, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہے. تو آپ دونوں میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ ایک ہی لفظ ہے دونوں کے لیے, کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال, دونوں میں ایک ہی آیت ہے. تو 5 رکن تو نہیں, 6 رکن ہو گئے نا یہاں پہ. تو سمجھ رہے؟ سو یہ 6ٹھا رکن کدھر اپلائی کروں؟ جہاں پر جب اس کی ضرورت پڑے. فار ایگزامپل the question is, see, I'm going to build up on this concept of jihad and take your podcast somewhere else. What I'm saying is you will still have to go and search for somebody to say oh bhai yahan pe to waqi masla to genuine hai, ye to exact wahi lafz likha hua hai, Allah ne tum pe roza farz kar diya, Allah ne tum pe jihad farz kar diya, to main kidhar karun ja ke? roza to mujhe pata hai main rakh sakta hu, kahan pe bhi rakh sakta hu, abhi bhi roze mein hum, jihad kahan pe karun main? oh nahi, iske piche complication hai, kaun batayega maulvi sahab? So if you don't know that complication, you're not a level 1 then نا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں خالی ابھی. آپ یاد رکھیے گا فلاسفی کی نا اس طریقے سے انٹری ہوتی ہے دنیا کے اندر وائی ایکسس کے اوپر. یہ میں نے ایکس ایکسس بولا ایسے, مگر انٹری وائی ایکسس کے اوپر ہوتی ہے. نیا جو ہے نا ایرے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم. مسئلہ یہ ہے کہ ایک فلاسفی ایکسپینڈ بھی کر رہی ہوتی ہے, اپنے اندر روم پیدا کر رہی ہوتی ہے. پیپل جسٹ induce more people in. So اس وقت کی جو کرنٹ پریویلنٹ فلاسفی ہے نا اس وقت, جس میں سائنٹسٹ بھی اٹے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کانشیس نہیں ہوتے نا, سیلف اویئر نہیں ہوتے. اگر آپ کو میٹرکس نہیں پتا آپ سیلف اویئر نہیں ہو سکتے. سو آپ کسی سائنٹسٹ کو اٹھا کے دیکھیں, یہاں پہ سائنٹسٹ کو بلا لیں آپ, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ اسلام کی بات کریں, ایسے بات کریں گے جیسے مفتی صاحب ہیں. کیونکہ پاکستانی کلچر میں جو انفارمیشن اس کے پاس آئی ہوئی, قرآن کا الف نہیں پتا ہوگا اس کو, مگر قرآن کے بارے میں سمجھے گا سب کچھ پتہ ہے. سمجھ رہے نہ, آرام سے آئیں گے سر آپ جو مرضی کریں, سب سے پہلے ایروگینس چھوڑ دیں. آپ وقار یونس کو سوئنگ نہ سکھائیں. اگر ہمیں سکھانی ہے پہلے ہمیں پروو کر کے بتائیں کہ آپ نے فزکس میں اور کرکٹ دونوں میں ایک خاص اکیڈیمک کوالیفیکیشن کے اوپر لیول 1 اچیو کیا ہوا ہے, چھوڑیں لیول 2 لیول 3 کو. وقار یونس کو سکھانے کے لیے لیول 3 چاہیے نا آپ کو, کیونکہ اگلا بندہ لیول 2 پہ پریکٹس کرتا رہے. ٹھیک ہے. ناؤ مولوی صاحب کو اٹھا کے دیکھیں, سائنس جو ہے دہریت ہے, سائنس یہ ہے, تو سائنس کے خلاف ایسے لیکچر دے گا جیسے کہ خود ہی پتہ ہی نہیں, الف نہیں پتہ سائنس کا. اور سائنس کو چھوڑیں سر, پروفیسر آف
سائنسز جو نیچرل سائنسز کے PhD پروفیسرز ہیں وہ اتنے سائنسز میں انکمپٹنٹ نہیں ہیں جتنا ہمارا مولوی صاحب اسلام میں کمپٹنٹ ہوا. دیٹس دا پرابلم. وہ لیول 1 سے لیول 2 کا ٹرانزٹ نہیں کر سک رہا, اور ہمارا PhD کا جو بندہ سائنس میں ہے وہ لیول 1 سے 2 کا ٹرانزٹ کر دیتا ہے. لیول 3 پہ دونوں نہیں جاتے, دونوں انتہائی بیکار ہیں, کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس کمپیریزن بینچ مارکس ہیں, اس لیے ہمیں پتہ ہے. I'm not being arrogant here. I'm not saying I'm better than them. What I'm saying is we know the game. We know کہ ہم پاکستان جیسے فٹ بال نہیں کھیلتا, اس طریقے سے ہم سائنس کھیلتے ہیں. ہم کوئی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اسلام میں ہم کوالیفائی کر سکتے تھے, ہم اس میں کرکٹ سے بھی بہتر کھیلتے رہے ہیں, ہم اسکواش سے بھی بہتر تھے. ہم اسلام کے اتنے ہائی اسٹینڈرڈ تھے, ہمارے پاس ایسا ہیرا نکل آتا ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ اتنے مطلب کچھ سوچیں, آپ کو کرکٹ کے رول نہ پتہ ہوں, آپ 34 سال عمر آپ کی, تو میں سوچوں نا بیٹا کدھر رہے ہو, سم تھنگز رانگ ہیئر. پشاور میں آپ کو کرکٹ کے رول ہی نہیں پتا, آپ کو کھڑا ہی نہیں, بیٹ نہیں پکڑنا آتا. مطلب ہوتے ہوں گے ملین میں سے ایک لڑکا ایسا پاکستانی. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے پاکستان میں رہ کے اگر آپ کو اسلام کا لیول 1 نہیں پتا تو دیر از اے بگ پرابلم ہیئر, بیکاز ایوری باڈی نوز. جمعے کی نماز میں پہنچ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں TV پہ لگا ہوتا ہے, کوئی دوست ایسا مولوی ہوتا ہے, جمعیت کے سینٹرز کھلے ہماری یونیورسٹی میں, ہر جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹیکا لگتا ہے. مگر if you purposely don't know Islam at level 1, then it's by design, it's not a fluke. You did not want to because you wanted to talk to that girl too much. یا پھر آپ نے کرکٹ بہت کھیلنی تھی یا لڑکیاں بہت کھیلنی تھی. اس کے علاوہ یونیورسٹی لیول تک آپ کو اسلام کا لیول 1 اچیو کر لینا چاہیے تھا. میں لیول 2 بیسک سمجھ رہا ہوں, کیونکہ ہم اس وقت ورلڈ کلاس اسکالرشپ پروڈیوس کر چکے ہیں ایک ٹائم کے اوپر, ابھی بھی کر رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے الحمدللہ. عربین اسکالرشپ لیول 2 کے اوپر گرتی ہے تو اس کو ڈیورس کر دیتے ہیں. اس لیول پہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے. یہ پاکستانی مائنڈ یوتھ کو سمجھ نہیں آئی بات کہ اسلام کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں, نالج ٹیسٹ کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں. اس وقت جو فلاسفی اس وقت کی پریویلنٹ فلاسفی ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کی ہے. پوسٹ ماڈرنزم نے اتنا بڑا اسپیکٹرم کھول کے دیا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کوئی بھی بندہ مفتی ہے اب, کسی بھی سائنس کا, کسی بھی اسلام کا, کسی بھی مذہب کا, بیکاز اس نے کہا ہے کہ یور ایموشنل میٹرکس ٹرمپس یور ریشنل میٹرکس. انہوں نے تو میٹرکس بنائی ہوئی ہے نا, دے نو دا گیم. سو ہولڈ آن. سو وٹ ایور آئی فیل از رائٹ از گوئنگ ٹو ڈٹرمن دا science of morality, the science of morality for me, yes, that's the allowance postmodernism gives at the base, of course. تو اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے کہ اب ہر بندہ آپ کے سامنے وقار یونس کو سوئنگ سکھائے گا, ہر بندہ تقی عثمانی کو کہے گا یہ بندے کو کام نہیں آتا, فتویٰ غلط دیتا ہے. یا پھر آئنسٹائن جو تھا نا وہ بیسکلی خبتی آدمی تھا, تکے لگ گئے اس کو. امیجن ہر لیول کے اوپر. اینڈ وائی ڈو یو سے دیٹ؟ بیکاز آئی فیل لائک دس. I know I'm oversimplifying this, but that's the basis, that's the academic basis. Even though he's going to come up with some big jargon. Itni badi jargon or terminologies bol raha hoga so that he can just say, I feel like as if they're wrong. They don't rhyme with the feel that I have about the identity of the whole, world and myself and the whole right and wrong. I identify it somewhere, and that's my emotional way of looking at this. یہ ہے اس وقت کی فلسافیکل کیتھوڈ رے جو کہ اپنی بجلی سے سب کو انفیکٹ کرے گا. ہینس یو یور سیلف, می ٹو, می مائی کڈز, یو یور کڈز, ایوری ون از ان دس زون. کسی شک میں مت رہیے گا, اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے گلوبل فلاسفی کی. ہم آلودہ ہوئیں گے ہی ہوئیں گے, چاہے ہم بنکر بنا کے بچے پال رہے ہوں. فلاسفی پینیٹریٹ کرے گی. جو دنیا میں پریویلنٹ فلاسفی ہے اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کے ذہن پہ آئے گا. آج کل کی جو آپ گلوبل فلاسفی کی بات کر رہے ہیں, لائک اس وقت 2-3 ہے نا جس کے اوپر میں اور آپ. what they want to accomplish like through that philosophy, like کیا It's a reactionary philosophy. It's a reaction to science. Post modernism کا ریئیکشن ہے, یاد رکھیے گا. وہ تھوڑا بنتا بھی تھا نا. کیا کیا سائنس نے؟ بم ہی بنائے نا, بندے ہی مارے ایک دوسرے کے سامنے, پولیٹیکل مائٹ اور نیوکلیئر فورس ہی بنا کے دی نا ہم نے. اینڈ میں تو ڈیتھ تھریٹ نکلی نا, اینڈ میں تو ڈاکو نکل آیا نا انسان اندر سے. نہیں, لیکن میڈیکل ٹیکنالوجی نے کتنی کمپیئر کر کے دیکھ لینا, دونوں چیزوں کا ویٹ کیا ہے. آپ دنیا میں زیادہ میڈیکل سائنس کی کام ہو رہے ہیں, دنیا پالیٹکس کے اوپر زیادہ ہے. پالیٹکس تو ظاہر ہے. تو پھر سائنس نے جتنے بندے مارے ہیں اتنے بندے بچائے نہیں ہیں نا. یہ بیسک میتھ کرنا پڑے گا نا, زیرو سم گیم ہے. گولیوں سے بندے زیادہ مرے, بم ورلڈ وار ہیروشیما ناگاساکی زیادہ مرے یا زیادہ سائنس نے بچائے؟ آبویسلی زیادہ مرے. اور کولڈ بلڈ میں مرے نا, نہتے مرے. جاپانیوں کا کیا قصور تھا اس ایٹم بم؟ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں.
the great war of Europe, world, I mean we all know ہم اصل میں نا ایک دوسرے سے بلی ہوئے ہیں because you got a science with you, because gun گھر پہ ایک عام سے جاہل کو پستول ملتی, جا کے اسکول میں شوٹنگ کر کے آ جاتا, یہ کر کے دکھاتا چھری سے, وہ نہیں ہو سکتا تھا. So there's all sorts of looking at the way people wanted to react against science کہ بھائی تمہیں اگر ہمیں ایسی چیز چاہیے جو کہ ہارم کی کیپیبلٹی رکھے بغیر بینیفٹ دے رہی ہو. سائنس کے اندر ہارم کی کیپیبلٹی تو بہت زیادہ ہے, اینڈ دیٹس دا کنٹینشن آف پوسٹ ماڈرنزم اگینسٹ ماڈرنزم کہ آپ نے ٹھیک ہے, یو گیو اس ونگس بٹ دین یو ٹوک اس آؤٹ آف دی ایٹماسفیئر, وی کینٹ ایون بریتھ اینی مور. You know what I'm saying? These winds should not have the capability to breach that boundary کہ جہاں پہ ہم خطرے میں آ سکیں. And that's okay to think like this, but don't make a rule out of this. That's my contention. You cannot make a rule out of this. تمہارا فلسفہ ہے, وہ رول نہیں بنائے گا کسی کے, تمہارا فلسفہ ہے تو اپنے تک رکھو, رول نہیں بنائے. رول پھر میرا مطلب ہے you imposing it, you're bullying everybody then. So if you want to make a rule, then okay, let's compare reason to reason. دیکھتے ہیں رول کس کا ہونا چاہیے. And that's where a Muslim psychology, Muslim philosophy, comes into power. And کہ اگر ایک مسلمان کیپیبل نہیں ہے لیول 2 کے اوپر کہ وہ یا ایٹ لیسٹ لیول 1 کے اوپر پوری انڈرسٹینڈنگ رکھتا کہ اللہ کا اصول بنانا کیوں ہے, اپلائی کیوں کرنا, اللہ کا سسٹم کیوں آنا ضروری ہے, تب تک آپ کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ریزن کے بغیر یہ کہہ سکیں کہ تم بھی بلی کر رہے ہو تو میں بھی بلی کر رہا ہوں. وہ صحیح کہے گا, ہوگا تو بھی بلی کر رہا ہے, تو قرآن لے کے آ گیا اور تو نے خود تو بلیو کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے بنائی کا نا, اور تو اس کے رول میرے پہ لگا رہا ہے, اور میری بلیف کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی اللہ نہیں ہے, اور رول وہی ہونی چاہیے جو سب کو سانجھے لگتے ہوں. ان ٹرمز آف دا پیپر ویٹ ایک جتنا ہی ہے دونوں کا آن پیپر. ہمیں ریزن ڈال کے ویٹ بڑھانا پڑتا ہے اپنی باتوں میں کہ بھائی آپ کو پروو کر کے بتا دیتے ہیں, آپ کے اندر پروو کریں گے نا, میں اپنے اندر تو نہیں پروو کروں گا کہ اللہ ہے, کوئی نہ کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے, اینڈ ہینس اس کے رول لگنے چاہیے, اور ہینس بگر بینیفٹ وہی بتائے گا جس نے مشین بنائی ہے, وہی مشین چلانے کے مینو بتائے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ, دا بگر ڈبیٹ. سو اگر آپ کوئی ریزننگ نہیں آتی تو یو آر دا پرابلم دین, بیکاز یو ایڈنگ ٹو دا پوسٹ ماڈرنسٹک فلاسفی. اٹس اے کامن, اٹس اے زیرو سم گیم, اٹس اے ویری سمپل میتھ. آپ فلسطین اسرائیل کا مسئلہ دیکھ لیں. سب دنیا کے سب سے اسٹانچ یہودی جو اصل میں توریت کے 13 پرنسپلس کو ماننے والے اصلی ایکسٹریمسٹ, اصلی مولوی, اصلی پادری, اصلی رہبائے, اصلی داڑھیوں والے, ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں ان کی بھی پینٹ ذرا دیکھنا, اور IDF میں مسٹ ممبرشپ دلواتے ہیں, ہر اسرائیلی نے فوج میں جانا, بندے مارنے مسٹ ہیں. ان لوگوں کی ایکسٹریم فلاسفی القاعدہ نہیں آتی, ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے وہ. The way they actually presented it is so post-modernistically correct in the world, not in Israel. You know that, right? It is so post-modernistically correct. جہاں اسرائیل ایکسپوز ہوتا ہے وہاں جو اپنی ووٹ ڈراپ کر دیتے ہیں. جوئش یوتھ خود اسرائیل کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے امریکہ میں. یہ فلاسفی دیکھیں تو صحیح, وہ سمجھ اس وقت ہم مسلمان دنیا میں نہیں ہیں, تو وہ قرآن کی توریت کی فلاسفی لے کے ایک ایکسٹریم اللہ کا پورا ورژن دینے کی کوشش کریں, سسٹم چلانے کی کوشش کریں جیسے مسلمان کریں, اور ان کے خلاف بھی یورپ اسی طریقے سے حملہ آور ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نہیں ہوا ہوا؟ ہمارے اوپر زیادہ اس لیے ہوا ہوا ہے کیونکہ جوئش پیپل آر ناٹ نون تھرو دا ٹیگز, تھرو دا ڈسکرپشنز جو کہ مسلمانوں کو لگائی ہوئی ہیں. میں اور آپ اس لیے شیو کرتے ہیں نہیں, بیکاز وی وانٹ ٹو لک لیس لائک دا مولوی, ناٹ مور لائک ٹام کروز. اس لیول پہ پرابلم ہے. بائسنس دیکھیں اپنی. I would rather not look like a Maulvi than I would want to look like Tom Cruise. You know what I'm saying? So یہ 50 سال کے اندر جو فیئر آئے 100 سال تک رہے گا. جین زی کو وہی فیئر ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. But the thing is